ہاں یہ اگر میں دکھا سکوں سیکشن ٹھہرے میں ذرا وہ دیکھیں اس کمنٹس، تو یہ 500 صفوں پر مشتمل ہوگی اور کیسز شیل بیئر این اینول سیریل، اور یہ سالانہ سیریل نمبر ہوتی ہے، جیسے ایف آئی آر شروع ہوتی ہیں 1/19 2/19 3/19، جو ان کا سن ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے اور ایف آئی آر کا نمبر پہلے آتا ہے۔ یہ تم دوستوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ اپنے ایف آئی آر نمبر دیکھ لیں، وہ اسی سال میں درج ہوتی ہے، اسی سال کا جو اینول نمبر ہوتا ہے وہ پین پر ہوتا ہے، اور جو ایف آئی آر نمبر ہوتا ہے اس سال کا وہ پہلے آتا ہے۔ وہ اب اس کے بعد وہ بات کر رہا ہے کہ ایوری 5 pages آف دا رجسٹر شیل بی نمبرڈ ود دا سیم نمبر اینڈ شیل بی ریٹرن ایٹ دا سیم ٹائم بائی مینز آف کاربن کاپنگ پروسیس۔ تو یہ اس کے نیچے مین جو ہوگا وہ اس کے نیچے کاربن پیپر آپ کے 5 کاپیاں بنائی جائیں گی جو کاربن پیپر کے ذریعے ہوگی، اور اب یہ نیچے بیان کر رہا ہے کہ اوریجنل کاپی شیل بی پرماننٹ ریکارڈ ان دا پولیس اسٹیشن، جو اوریجنل کاپی ہوگی پولیس اسٹیشن کا ریکارڈ ہوگا۔ دا ادر 4 copies shall be submitted as follows: one of the senior superintendent of police or any other gazetted officer nominated by him۔ جو پہلی کاپی ہے ایک وہ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو بھیجی جائے گی، اور ون آف دا مجسٹریٹ ان پاور، جو کہ دوسری مجسٹریٹ کو ٹو ٹیک کوگنیزنس آف اوفینس ایز از ریکوائرڈ، دوسری مجسٹریٹ کو بھیجی جائے گی۔ اور یہ اس کے بعد آ جاتے ہیں، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اگر ہم تفصیل میں جائیں تو پھر کافی ٹائم جو ہے ویسٹ کرنا پڑے گا۔ یعنی اس طرح سے اس کی 5 کاپیز جو ہوتی ہیں وہ بھیجی جاتی ہیں۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں رجسٹر نمبر 2 پہ، یہ ہے روزنامچہ۔ روزنامچہ ہوتا ہے، اس پہ تقریباً ہر چیز جو ہے ان کی درج ہونی ہوتی ہے، اور جس میں ان کے پولیس آفیسر کے آنے کا جانے کا روانگی کا وقت اور واپسی کا وقت وہ دیکھتے ہیں۔ ابھی سیکشن میں پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ رول نمبر 22 اور اس کا جو سب سیکشن ہے فقرہ نمبر 48 کے تحت یہ رجسٹر جو ہے رکھا جاتا ہے۔ اس رجسٹر کی 2 کاپیاں، ایک تھانے کے ریکارڈ کے لیے اور دوسری ڈی ایس پی کے لیے ہوتی ہے۔ اب اس میں سیکشن میں دیکھ لیتے ہیں اس کو، یہ آ گیا رول 22 اور 48 اس کا ہے فقرہ نمبر رجسٹر نمبر 2۔ The daily diary shall be maintained in accordance with section 44 of the Police Act. It shall be formed by 48 and shall be maintained by means of carbon copying process. There shall be 2 copies, one will remain in the police station register and other shall be dispatched to gazetted officer to be designed by superintendent of police or the superintendent of police himself every day at the four fixed in this behalf۔ اب اس میں درج کیا کچھ کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 22 رول نمبر 22 اور فقرہ نمبر 50 کے تحت جو ہے میٹر جو ہیں ٹو بی انٹر رجسٹر نمبر 2۔ روزنامچہ سب سے اہم رجسٹر ہے تھانے میں جو رکھا جاتا ہے، تو اس میں جو میٹر لکھتے ہیں وہ سارے اس رول 22 اور فقرہ نمبر 50 میں لکھے گئے ہیں۔ یہ اب سب سے پہلے وہ اے میں بتا رہا ہے کہ نمبر اینڈ ڈسکرپشن آف کیٹل سیز ان کنیکشن وتھ کیسز اور ان سسپیشن وتھ ریفرنس ٹو دا کیس اور رپورٹ۔ اس میں اندراج کیا جائے گا ان مویشیوں کا جو تھانے میں کسی سے کیس کے سلسلے میں لائے جاتے ہیں یا کسی شبے میں رکھے جاتے ہیں۔
दिन घंटा purpose of visit to the police station of person registered under the criminal tribes acts. जो लोग पर्सन रजिस्टर हैं क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत, उनका घंटा, दिन और विजिट जो होता है वो इसमें दर्ज किया जाएगा। और जो सजा याफ्ता है कन्विक्ट्स हैं, रिलीज हुए हैं फ्रॉम अंडर द रिमिशन रूल्स ऑफ अंडर सेक्शन 565 के तहत, सेक्शन के तहत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उनके नाम भी सच पर्सन के साथ लिखे जाएंगे। अब ये सी पे वो बता रहा है कि द आवर ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑन ड्यूटी एट और फ्रॉम अ पुलिस स्टेशन ऑफ ऑल इनरोल्ड पुलिस ऑफिसर के उन लोगों की आमद और रवानगी लिखी जाएगी। पुलिस ऑफिसर चाहे किसी भी रैंक का हो और जो भी इनरोल है उन सब का टाइम और रवानगी और वक्त की तमाम चीज़ें जो हैं इसमें दर्ज की जाएंगी। आया कि वो वट द पोस्टेड एट द पुलिस स्टेशन और एल्सवेयर, अगर वो पुलिस स्टेशन में तैनात है या किसी और जगह पे तैनात है, विद द स्टेटमेंट ऑफ, यानी उसका भी लिखा जाएगा चाहे वो थाने में तैनात है या उसकी ड्यूटी किसी और जगह पे है। अच्छा, अब ये सारी तफसीलात उन्होंने बताई है इसी सेक्शन में कि इतनी तफसील में तो हम नहीं जा सकते। ये जो दोस्त को ज़रूरत हो वो यहाँ से देख सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें एंट्री वो करते हैं। अब ये नीचे अब इसी सेक्शन में आ जाते हैं 22 रूल नंबर 22 और फिक्रा नंबर 50। इसमें पनिशमेंट तो बता रहा है इसमें फॉल्स एंट्री की, कि अगर कोई एनी पुलिस ऑफिसर हु इंटर or causes to be entered in the daily diary or report which he knows or has reason to believe to be untrue। कोई पुलिस ऑफिसर इंटर करता है रोज नामचे में जो बात खुद करता है या वजह बनता है और उसे मालूम है कि ये बात जो है वो झूठी है, आया चाहे उसे डायरेक्शन भी दी गई हो किसी बाय सुपीरियर ऑफिसर से, किसी ऑफिसर जो उसका जिसके मतहत काम करता है, चाहे उसने उसको ऑर्डर दिया हो, उसकी जो सजा है शैल ऑर्डिनरी बी डिसमिस फ्रॉम सर्विस। उसकी सजा ही ये रोज नामचे में जो फॉल्स एंट्री की सजा है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस से है। तो ये चीजें जो हैं इसमें इसकी सजा भी हम देख ली। चले आए अब देखते हैं अगला रजिस्टर इसमें कौन सा है। हाँ, रजिस्टर नंबर 3 ये डील करता है रूल नंबर 22 और फिक्रा नंबर 53 है। के दो हिस्से होते हैं, एक स्टैंडिंग ऑर्डर बुक और 5 साल के लिए और एक सर्कुलर होता है दूसरा, इसकी मियाद 3 साल होती है। तो आइए देख लेते हैं इसका सेक्शन 2253। ये 2253 नीचे आ गया। ऑल स्टैंडिंग ऑर्डर्स बाय इंस्पेक्टर आईजी के जितने भी स्टैंडिंग ऑर्डर हैं डिप्टी इंस्पेक्टर डीआईजी के या सुप्रीडेंट एसपी के शैल बी इंटर इन अ फाइल बुक। इसमें इस फाइल बुक के अंदर वो इंटर किए जाएंगे। विच शैल बी ऑफ द साइज ऑफ क्वार्टर शीट ऑफ एंट्री ऑफ country paper। These standing orders shall be continuous for 5 years and the file shall be indexed. This order will be checked annually in accordance with Rule
14 اور سب سیکشن 55 ہے. تو جیسے یہ بیان کر رہا ہے کہ اس میں اسٹینڈنگ آرڈرز لکھے جائیں گے جو آئی جی صاحبان اور ڈی آئی جی اور سپرڈینٹ ہوں گے، ان کے جو اسٹینڈنگ آرڈر ہیں اس میں لکھے جائیں گے، اور یہ کنٹینیو رہیں گے 5 سال کے لیے، اور یہ آرڈر ول بھی چیک ہوں گے اینولی ان اکارڈنگ ود رول نمبر 14 کے تحت. تو اسی طرح اس میں پارٹ 2 میں بتا رہا ہے کہ پولیس اسٹیشن کا ایک اینول فائل ہوگی، شیل بی مینٹین آ فل سرکولر اینڈ ادر آرڈرز ایشوڈ فار دا انسٹرکشن اینڈ گائیڈنس آف دا پولیس. تو اس کا یہ پارٹ 2 کے بارے میں بتا رہا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں آگے اگلے رجسٹر پہ. یہ اب آگے ہیں اس میں رجسٹر نمبر 4، رجسٹر روپوش مفروران. اس کے جو ہوتے ہیں اشتہاری ملزم، یہ ان کے بارے میں رجسٹر ہے. اس کے 4 حصے یہاں پہ ہی بتا رہا ہے. وہ ان مفروران کے لیے جو اپنے تھانے کے رجسٹر مقدمات میں دفعہ 512 ضابطہ فوجداری میں چلان کیے گئے اور تھانہ کی حدود میں رہتے ہوں، ان کا اندراج لال سیاہی سے ہوگا. اور یہ رجسٹر اسی رول نمبر 22 اور فقرہ نمبر 54 کے تحت جو ہے موجود ہے. آئے دیکھ لیتے ہیں رول نمبر 22 اور رجسٹر نمبر 4. In addition to the list of all proclaimed offenders to be hung on the office and on the notice board. وہ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ لسٹ آف جتنے بھی پروکلیم اشتہاری ہیں، اوفینڈر ہیں، لٹکائی جائے گی ان دا آفس اینڈ دفتر میں، آفس میں بھی اور نوٹس بورڈ پر بھی وہ بتا رہا ہے. اور پولیس اسٹیشنوں میں ان اکارڈنگ ود رول 23 اور سب سیکشن 23 رول اور 25 سب سیکشن کے تحت نوٹس بورڈ پر اور پولیس اسٹیشن میں لٹکائی جائے گی. رجسٹر آف ایبسکونڈر شیل بی مینٹین ان فالوئنگ پارٹس. اب یہ جو ہے اشتہاری بھگوڑوں کا جو رجسٹر ہے فالوئنگ پارٹس میں جو ہے مینٹین کیا جائے گا. نمبر پارٹ 1 میں جو ہے کنٹیننگ ہوگا، مشتمل ہوگا نیمز آف ایبسکونڈر ان کیسز رجسٹرڈ ان دا ہوم پولیس اسٹیشن. پہلے پارٹ میں ہوگا کہ ان لوگوں کے نام لکھے جائیں گے اور رجسٹر جو کہ اپنے پولیس اسٹیشن میں جن کے خلاف مقدمات درج ہیں. پارٹ 2 ہوگا، مشتمل ہوگا ان ناموں پر اور ان اشتہاریوں کے نام لکھے جائیں گے جو رجسٹر ہوں گے دوسرے پولیس اسٹیشنوں میں، مگر رہائشی جو ہوں گے وہ اپنے علاقے کے ہوں گے. تو یہ تھا رجسٹر نمبر اشتہاریوں کا. اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اگلا جو رجسٹر ہے وہ کون سا ہے. اب رجسٹر نمبر 5 ہے رجسٹر برائے خط و کتابت. اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک انورڈ اور دوسرا آؤٹ ورڈ. اب یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ دا کورسپونڈنٹ رجسٹر شیل بی مینٹین ان 2 پارٹس ان فارم رول نمبر 22-55 کے تحت. ایچ پارٹ شیل بی کنٹین 400 پیجز. فرسٹ پارٹ جو ہوگا اس کا میں انٹر کی جائے گی بریف ایبسٹریکٹ آف آل رپورٹس اینڈ آرڈر ریسیوڈ ایٹ دا پولیس اسٹیشن اینڈ آل لیٹرز اینڈ ریپلائیز ڈسپیچ. یہ ان کی جو خط و کتابت ہے وہ اس میں درج کی جاتی ہے، جو بھیجے جاتے ہیں، جو ریسیو ہوتے ہیں. اس میں زیادہ
پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو اس میں دیکھیں وہ نمبر آف وارنٹس بھی اسی میں لے کے آ رہا ہے کہ ریمیننگ ان ایکسکیوزڈ اینڈ دا اینڈ آف دا پریویس منتھ. سملر انفارمیشن ریگارڈنگ سمنس، یہ سمنس کے بارے میں بھی وہ بتا رہا ہے. سملر انفارمیشن ریگارڈنگ ادر پروسیس، یہ سارا اس میں آ جاتا ہے. اب ہم آگے آ جاتے ہیں رجسٹر نمبر 6 پہ. رجسٹر نمبر 6 یہ متفرق رجسٹر ہے. اس کے 4 حصے ہوتے ہیں: ویریفیکیشن رجسٹر اور دفعات اور ضابطہ فوجداری کے حامل افراد کی کریکٹر نیک چلنی اور دفعات 211 109 تیپے چھوٹے مقدمات کا رجسٹر. اب اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں، یہ ہے پھاٹک مویشیاں رجسٹر، رجسٹر نمبر 7. یہ بھی جو ہے رجسٹر 1972 سے KMC کو دے دیا گیا. اب یہ تھانے میں نہیں ہوتا تو اس کا ذکر کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اب یہ ہے نمبر 8 رجسٹر پیروی مقدمات. اس کے 4 حصے ہوتے ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں، ایک پیروی مقدمات رجسٹر اور دوسرا سر سلپ. تو یہ رجسٹر ہوتا ہے پیروی مقدمات. سیکشن رول 22 اور سیکشن کے اس کا سب سیکشن جو ہے 58 کے تحت ہوتا ہے. آئے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ اب اس رجسٹر میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایڈلٹ جو نوجوان ہیں کرمنل ٹرائب جو کہ ہوتے ہیں قبیلے کی طرح، کرمنل لوگ جو ہوتے ہیں قبیلے کی شکل میں، اور ان کے بارے میں یہ رجسٹر ہے کہ ان کی تفصیلات اس میں درج کی جائیں گی. دا رجسٹر شیل بی مینٹین فارم نمبر 22 58 کے تحت فار آل ایڈلٹ ممبر، جتنے بھی نوجوان ممبر ہیں آف کرمنل ٹرائبس کے، ان کا رجسٹریشن ہوگی. ہیز بین آرڈر انڈر سیکشن 4 in the cases of those members concerning whom a further notification has issued. تو اس میں ان کا اندراج ہوگا جو کہ ٹرائبز ہیں. کچھ نیچے بتا رہا ہے کہ the register shall be maintained ہوگا in as many parts، اتنے ہی حصوں میں جتنے وہاں پر مختلف ٹرائبز وہاں پہ رہتے ہوں گے. اینڈ اور اس کے بعد سب ڈیوائیڈڈ، اور اس کے بعد جتنے چھوٹے ان کے حصے ہوں گے سب ڈیوائیڈڈ ہوں گے تو سب پارٹس میں اکارڈنگ ٹو ریزیڈنس، ان کی رہائش کے مطابق انڈر رول 23 اور سب سیکشن اس کا 28 ہے کہ must be taken to allow a sufficient number of blank sheet at the end. تو یہ اس کی ساری اس میں تفصیلات میں آ جاتا ہے. چلیں اب بات کرتے ہیں اس میں اگلا جو رجسٹر ہے وہ کون سا ہے. اب یہ ہے رجسٹر نمبر 9 رجسٹر جرائم دہی. یہ اس کے 5 حصے ہوتے ہیں. رجسٹر یادداشت دہی بشندگان، دیکھ لے اس میں جو تفصیلات ہیں رجسٹر میں کیسے کیسے درج ہو جائیں گے. کہ ابھی میں کافی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو اس طرح جو ہے وہ رجسٹر جرائم دہی کے بارے میں ہے. اس کے 5 حصے ہوتے ہیں. ایک رجسٹر یادداشت دہی بشندگان، اس میں دیہات میں جو جرائم ہوتے ہیں ان کے اندراج اس میں ہوتا ہے. اب اس کے بعد نیچے جو آ جاتے ہیں 10ویں نمبر پہ رجسٹر نگرانی بدماش. یہ بدماشوں کا رجسٹر
जो कि 22 नंबर रूल और सेक्शन सब सेक्शन जो है 61 है। रजिस्टर के भी दो हिस्से होते हैं। इसमें रजिस्टर में SHO या फिर हेड मुहर्रर नामों के इंदराज करेगा। इस रजिस्टर में SSP साहब की इजाजत के बगैर इंदराज नहीं किया जाएगा। पहले हिस्से में इश्तिहारी मुल्ज़मान के नाम, जबकि दूसरे हिस्से में उन अफराद के नाम होंगे जिनको ज़ेर दफ़ा 585/401 ज़ाब्ता फौजदारी सिपाही हुकूमत छोड़ दे। अब इसके बाद इंडेक्स हिस्ट्री शीट है, ये 11वां नंबर का रजिस्टर है। ये भी रूल 22 फिक्रा नंबर 62 के तहत है। इस रजिस्टर को जिला को SSP जो है जिला का साल में 2 मरतबा चेक करेगा। इसके बाद 12 नंबर रजिस्टर है पर्चा जात अतलाई। इस रजिस्टर के दो हिस्से होते हैं। एक रजिस्टर में 4 तलाई, ये रजिस्टर पर्चा मसूलिया में है। और ये इसके बाद विजिट बुक गजट बराए गजट अफसरान। इस रजिस्टर में गजटेड अफसरान थाना के स्टाफ थाना की हालत मुहर्रर कारकर्दगी के बारे में अपनी राय इंदराज करते हैं। ये जो विजिट बुक है गजट अफसरान जो दौरा करेंगे उसमें अपनी थाने की कारकर्दगी और थाने की हालत, स्टाफ की हालत जो है इसमें दर्ज करेंगे। अब ये आ जाता है रजिस्टर नंबर 14। ये इंस्पेक्टर रजिस्टर है, इंस्पेक्शन होती है इसमें। और इस रजिस्टर में थाना के इंस्पेक्शन के बाद इंदराज होता है और रजिस्टर को जिला का SSP साल में 1 मरतबा चेक करता है। अब रजिस्टर पैदाइश अमवात ये रजिस्टर उठा लिया गया है और अब ये वहाँ पे थाने में मौजूद नहीं होता। अब रजिस्टर नंबर 16 है, रजिस्टर सरकारी माल व सरकारी मुलाजमीन। इसमें वो जो भी सरकारी माल होता है और मुलाजमीन जो होते हैं सरकारी थाने के अंदर, उनके इंदराज जो है इसमें होता है। इसके 4 हिस्से होते हैं। इलाका के चौकीदारों के नाम, पता, ओबामा, तस्वीर दर्ज करने का रजिस्टर है ये। और सरकारी मुलाजमीन के क्वाइफ होते हैं। सरकारी असला व दीगर सरकारी सामान की तफसील, थाना की जमीन, हदूद और चौकियां वगैरह इसमें दर्ज की जाती हैं। अब जो एक रजिस्टर है लाइसेंस का रजिस्टर है, इसमें लाइसेंस लिखे जाते हैं। रजिस्टर नंबर 17 है। ये इस रजिस्टर के 6 हिस्से होते हैं। इसमें इंदराजात असला लाइसेंस के और होटलों के जो लाइसेंस दिया होता है मुसाफिर खाना जात का, और उसके अलावा जो रजिस्टर आबकारी का और जो लाइसेंस दिए होते हैं बहक में से उड़ जाने वाले मादे, और रजिस्टर अंदराजात पेट्रोल पंप जो और अंदराजात जो है लाइसेंस जिनको जहरों का जो लाइसेंस दिया गया है, ये उनके बारे में रजिस्टर है जो लाइसेंस दिए गए हैं। ये लाइसेंस का रजिस्टर है। अब रजिस्टर नंबर 18 है, रजिस्टर गोला व बारूद। इसके 3 हिस्से होते हैं। एक रजिस्टर थाना रिकॉर्ड असला व गोला बारूद। नंबर 2 जो है रजिस्टर असला व गोला बारूद रखने वाले मालिक का अंदराजात। और नंबर 3 जो है असला पर पर्चियां लगाने के इंदराजात का रजिस्टर है ये। अब रजिस्टर नंबर 19 पे आ जाते हैं। ये मालखाना पुलिस है। इस रजिस्टर में जो पुलिस के अंदर जो मालखाना होता है, पुलिस में रखी तमाम एशिया का इंदराज इसमें किया जाता है। नंबर 20 नंबर रजिस्टर ये कैश बुक है। इसी रजिस्टर में तमाम नकदी और तनख्वाहों के बारे में जो इंदराजात होते हैं वो इस कैश बुक में किए जाते हैं। नंबर 21 जो है रोड सर्टिफिकेट। इस रजिस्टर में सरकारी कैश की आमदगी दर्ज की जाती है। उस माल के इंदराजात किए जाते हैं जो अदालत में भेजा जाए या माल खाना सिटी कोर्ट में जमा करवाया जाए। अब
رجسٹر نمبر 22 پہ آ جاتے ہیں، رسید نقدی بک۔ اس میں تمام نقدی کا اندراج کیا جاتا ہے۔ گزٹ انکشاف جرائم 23 نمبر رجسٹر ہے، یہ سیکشن رول نمبر 22 اور فقرہ نمبر 74 کے تحت ہے۔ اس رجسٹر کے 2 حصے ہوتے ہیں، گزٹ انکشاف جرائم اور دوسرا حصہ پولیس گزٹ انکشاف۔ اب رجسٹر نمبر 24 مجموعہ قواعد پولیس، یہ رجسٹر 3 جلدوں پر مشتمل ہوا ہوتا ہے۔ اس میں 28 باب ہوتے ہیں جسے پولیس رولز کہتے ہیں۔ اور جو لاسٹ رجسٹر ہے وہ ایس ایچ او کا خفیہ رجسٹر، یہ سیکشن رول نمبر 22 اور فقرہ نمبر 76 کے تحت ہے۔ اس میں ایس ایچ او کا خفیہ رجسٹر ہوتا ہے، اس کی اپنی تحویل میں رہتا ہے، جس میں ایس ایچ او خود تھانہ کے سٹاف کے بارے میں، ان کی کارکردگی اور ان کے چال چلن کے بارے میں اندراج کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے پولیس رولز 1934 کے تحت تھانے میں استعمال ہونے والے 23 رجسٹر۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور نیچے ڈسکرپشن میں ہم لنک دے دیں گے جو کہ اس رجسٹروں کے بارے میں تفصیل جو لوگ دوست جاننا چاہیں گے وہ وہاں سے جا کے سیکشن کے تحت جو رول اور سیکشن کے تحت نیچے مل جایا کرے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے غلام مرتضیٰ مہر ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔